مولا عباس کے حوالے سے سماعت فرمائیے۔ لگاؤ گھاٹ پہ پہرا جو ہوگا دیکھا جائے گا۔ مولا عباس کہہ رہے ہیں لگاؤ گھاٹ پہ پہرا جو ہوگا دیکھا جائے گا، اٹھا لاؤں گا میں دریا جو ہوگا دیکھا جائے گا۔ لبے دریا تم اپنی تیغ لاؤ میں علم لاؤں، مجھے بھرنا ہے مشکیزہ جو ہوگا دیکھا جائے گا۔ میں ورثہ دار حیدر ہوں علم بردار لشکر ہوں، میں ورثہ دار حیدر ہوں علم بردار لشکر ہوں، الٹ دوں گا در کوفہ جو ہوگا دیکھا جائے گا۔ تمہیں تعداد پر اور مجھ کو ہمت پر بھروسہ ہے، تمہیں تعداد پر اور مجھ کو ہمت پر بھروسہ ہے، ترائی لے کے چھوڑوں گا جو ہوگا دیکھا جائے گا۔ جہاں خیمے لگائے تھے وہی میرا علاقہ ہے، کروں گا پھر وہیں قبضہ جو ہوگا دیکھا جائے گا۔ میرے ہمراہ زینب اور سکینہ کی دعائیں ہیں، نہ سمجھو تم مجھے تنہا جو ہوگا دیکھا جائے گا۔ اور لہو ہوگا ترائی میں دھواں اٹھے گا دریا سے، لہو ہوگا ترائی میں دھواں اٹھے گا دریا سے، بدل ڈالوں گا ہر نقشہ جو ہوگا دیکھا جائے گا۔ کبھی خود شیر کے آگے شکار آیا نہیں کرتے، کبھی خود شیر کے آگے شکار آیا نہیں کرتے، کوئی روکے میرا رستہ جو ہوگا دیکھا جائے گا۔ اور میرے شانے قلم ہوں گے میرے بازو علم ہوں گے، رہوں گا حشر تک اونچا جو ہوگا دیکھا جائے گا۔ ہمارے گھر کے بچے کھیلتے ہیں تیر و خنجر سے، ہمارے بچے کھیلتے ہیں تیر و خنجر سے، ہمیں تیغوں کا کیا خطرہ جو ہوگا دیکھا جائے گا۔ اور بنی ہاشم کا سورج ہوں تمہیں جھلسا کے رکھ دوں گا، بنی ہاشم کا سورج ہوں تمہیں جھلسا کے رکھ دوں گا، شجاعت ہے میرا ورثہ جو ہوگا دیکھا جائے گا۔ نعرہ صلوات۔ رحم اللہ من قرأ سورۃ الفاتحہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، سیدنا و مولانا و مقتدانا و بالقاسم محمد خاتم النبیین وآلہ طیبین الطاہرین المعصومین المظلومین، اما بعد فقد قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید، وہو اصدق الصادقین قول الحق۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان الدین عند اللہ الاسلام۔ محبان اہل بیت علیہم السلام، ارشاد الہی ہے دین اسلام اللہ کا پسندیدہ دین ہے، اور اللہ کو بس یہی دین قابل قبول ہے، اس کے علاوہ کوئی دین قابل قبول نہیں ہے۔ جو انسان قلعہ اسلام میں داخل ہو گیا وہ امن و امان میں ہے، لیکن اس کی شرط یہ ہے کہ محبت اہل بیت اطہار کے ساتھ داخل ہو۔ اگر محبت اہل بیت علیہم السلام نہیں ہے تو دین اسلام میں داخلہ اس کا نہیں ہے۔
قلعہ اسلام میں محبت اہل بیت کا پہرا لگا ہوا ہے، لہذا جیسا بیان ہوتا چلا آ رہا ہے کہ اسلام چاہتا کیا ہے، اور مولا کائنات کے اقوال کی روشنی میں آج یہ 8ویں مجلس شاہی امام باڑہ چوک شاہجہاں پور میں اس امام باڑے کی کمیٹی کے ذریعے قائم عشرے میں ہو رہی ہے، جو عشرہ منعقد کیا گیا ہے۔ یہ عشرہ قدیمی عشرہ ہے، برسوں سے یہ مجالس اس عزاخانے میں منعقد ہوتی چلی آ رہی ہیں، نسلیں گزر گئیں، محبان اہل بیت عزاداری اس امام باڑے میں کرتے ہوئے اپنے رب سے جا ملے، اور اب آج آپ لوگوں کے ذمے یہ ذمہ داری خدا نے سونپی، اور یہ بڑی توفیق ہے، اور آگے آنے والی ذمہ داری کے لیے آپ لوگوں کو جو نوجوان لڑکے ہیں وہ اپنے کو متحد کرنا شروع کر دیں کہ یہ ذمہ داری اب ان کے اوپر آنے والی ہے، اور جو لوگ اس ذمہ داری کو نبھا کر چلے گئے وہ خوش قسمت تھے، صاحب مقدر تھے، یقیناً ان کو نجات و شفاعت ائمہ نصیب ہوگی، اور جو حضرات یہ ذمہ داری نبھا رہے ہیں ان کو بھی خدا کی جانب سے یہ توفیق حاصل ہوئی ہے۔ اگر خدا توفیق عطا نہ کرے تو یہ جو ہم آپ کے سامنے بول رہے ہیں، تقریر کر رہے ہیں، ہم تقریر نہیں کر سکتے۔ اگر کوئی انسان یہ سوچے کہ یہ ہم کر رہے ہیں تو ہم نہیں کر رہے ہیں، وہ کروا رہا ہے تو ہم کر رہے ہیں۔ ایک صلوات پڑھیں بآواز بلند۔ تو توفیق ہے کمیٹی کو بڑھ چڑھ کر ماشاءاللہ سے امام باڑے کی مجالس، نماز جمعہ، تمام پروگرام کا انعقاد یہ سب ہوتا رہتا ہے، اور یہاں کی خواتین کا رول بہت بڑا ہے۔ تو اللہ سبھی کو سلامت رکھے آپ لوگوں کو، اور بغیر یہ سوچے ہوئے کہ کوئی منصب، کوئی عہدہ ہم کو مل جائے، کوئی فائدہ نہیں۔ عہدہ اور منصب جب ہم کو ملے گا، کیا تبھی ہم امام باڑے کی صفائی کریں گے اور ہمیں ثواب ملے گا؟ اگر ہمارے دل میں محبت اہل بیت اطہار علیہ السلام ہے، کبھی بھی ہم اس امام باڑے میں آئیں، آ کے صفائی کرنے لگے، آ کر پانی بھرنے لگے، امام باڑے کی دھلائی کرنے لگے، تو کیا خدا ہم سے کہے گا تمہارے پاس عہدہ تو ہے ہی نہیں، تو لہذا تمہارا یہ کام کرنا جو ہے وہ کام نہیں آئے گا؟ یہ کہے گا خدا؟ عہدہ منصب ایک ضرورت اور کاغذی کارروائی کے لیے ہوتا ہے، ورنہ اس کی کوئی حیثیت نہیں ہوتی، سمجھے آپ؟ حیثیت ہوتی ہے عمل کی، کہ جو لوگ کام کر رہے ہیں وہ کام کیا کر رہے ہیں، بس اسی کی حیثیت ہوتی ہے۔ اور یہ عہدہ منصب مانگنا تو کردار اصحاب علی کے خلاف ہے۔ بھائی
رسول کریم کے اصحاب، مولا کائنات کے اصحاب کیسے کیسے تھے؟ سلمان فارسی ایمان کے 10 درجے پر، جناب ابو ذر غفاری ایمان کے 9 درجے پر، جناب مقداد 8 درجے پر، اویس قرنی، میثم تمار، نہ جانے کتنے محبت کرنے والے اصحاب تھے رسول کے، ایک نہیں بہت سارے تھے جو محبت واقعی دل سے کرتے تھے۔ عثمان ابن حنیف، اب دیکھیے ہوتا یہ ہے جو پولیٹیکل پارٹیز ہوتی ہیں اس میں لوگ پہلے سے لگے رہتے ہیں کہ بھئی یہ پارٹی اگر پاور میں آ گئی تو ایک صلوات پڑھیں بآواز بلند۔ آئیے جمیل بھائی آگے تشریف لائیے۔ ارے میں آپ کا بڑا ذکر کر رہا تھا بھائی، السلام بھائی۔ ہاں بھائی، میں آپ کو پوچھ رہا تھا یہاں سب سے، یہاں کہ ہمارے جمیل بھائی کیا ہیں بھائی، ان کی سلامتی کے لیے اور تمام مومنین کی سلامتی کے لیے ایک مرتبہ بآواز بلند صلوات ارشاد فرمائیں۔ تو پولیٹیکل پارٹیز میں جو ہوتا ہے کہ پہلے سے لگے ہوئے ہیں کہ جیسی پارٹی پاور میں آئے گی اور ہم کو کچھ نہ کچھ عہدہ منصب ملے گا، اور اگر من کے موافق نہ ملا تو بغاوت بھی ہو رہا نا۔ مولا کائنات کے اصحاب جنہوں نے عشق علی میں کتنی تکلیفیں برداشت کی، اللہ اکبر، بیان نہیں کی جا سکتی ہیں۔ ذب کر دیا گیا ہے، ذب، جیسے جانور کو ذب کیا جاتا ہے ویسے ذب کر دیا گیا۔ دریا کے کنارے زوجہ حاملہ، شوہر کو ذب کیا، زوجہ کے شکم پر ایسی تلوار نہروانیوں نے ماری خارجی، شکم چاک، پیٹ سے بچہ نکالا، اچھال دیا، نیزے پر روک لیا، پھول کی طرح وہ تلوار میں پھر گیا۔ لیکن جب ان سے کہا جا رہا ہے کہ مولا علی کے خلاف بولو تو کہا کہ کچھ علی کے خلاف بتاؤ تو بولوں، علی کے کردار میں کچھ کمی ہم کو بتاؤ تو ہم بولیں۔ تمہارے پاس کردار علی پر انگشت نمائی کرنے کی کوئی حیثیت نہیں، تمہیں کردار میں کوئی کمی نظر نہیں آتی، ہم سے کہہ رہے ہو برائی کرو۔ مولا علی نے خط لکھا معاویہ کو، سب برائیاں لکھ ڈالی۔ اب جو معاویہ کو ملا تو ٹہل رہا، وہ بڑا پریشان، پسر سعد آ گیا، دیکھا معاویہ کا چہرہ اترا ہوا، چہرہ زرد، کہا خیریت تو، یہ ٹہل کیوں رہے ہو، پریشان کیوں؟ کہا کہ بھائی کیا کریں، علی نے خط بھیجا ہے اور ساری میری برائیاں لکھ دی، دادا پر دادا سب ہم تک۔ تو پسر سعد نے کہا بھائی اس میں پریشان ہونے کی کیا بات ہے، تم بھی لکھ دو۔ تو اس نے کہا پریشانی تو یہی ہے کہ ہمیں علی کے وجود میں کوئی کمی دکھی نہیں رہی ہے جو لکھوں۔ ایک صلوات پڑھیے گا بابا پہ۔ وہ فرمایا آپ نے
کوئی کمی نظر ہی نہیں آ رہی ہے۔ اب دیکھیے کہ کیسے کیسے عشق کرنے والے ہیں، تکلیفیں برداشت کر رہے ہیں۔ مولا علی 25 سال تک خاموش بیٹھے رہے۔ ان 25 سالوں میں مولا کائنات کے اصحاب پر، چاہنے والوں پر ایسی سخت ترین مصیبتیں گزری کہ بتا نہیں سکتے۔ خالی مصیبتوں کا ان کا ذکر کریں گے تو آپ لوگ انگشت بدندہ ہو کر رہ جائیں گے۔ لیکن جب مولا کائنات کے ہاتھ حکومت آئی، جو اصل بات میں کہنا چاہ رہا ہوں، عہدے و منصب کو لے کے، تو کوئی تاریخ ہم کو دکھائیے، کسی مولانا سے لا کے دیجئے کہ مولا کے چاہنے والے جنہوں نے تکلیف برداشت کی ہو۔ ہم کہیں پر ٹھہرتے نہیں ہیں ان کے مقابلے پر، 1 منٹ میں رائے فرار اختیار کریں گے، دعوے بڑے بڑے کریں گے۔ اور انہوں نے سختیاں برداشت کی، صعوبتیں، مصیبتیں، بلائیں، گلے کاٹ دیے گئے، ہاتھ پاؤں کاٹ دیے گئے، زبانیں کھینچ لی گئیں، گھر جلا دیے گئے، مال و اسباب کو لوٹ لیا گیا، قید خانوں میں بند کر دیا گیا۔ ایک روٹی دی جاتی تھی جس روٹی میں 3 حصے مٹی ہوتی تھی، 1 حصہ جو ملا ہوتا تھا۔ پانی کا گرم کوزہ، یعنی 1 کوزہ پانی وہ بھی کھولتا ہوا دیا جاتا تھا۔ اب جو قید خانوں میں جو جس لباس میں گیا تھا، اس کے لباس بوسیدہ ہو گئے تھے، پھٹ گئے تھے۔ کوئی انتظام نہیں کہ کوئی نہا لے، کوئی منہ دھو لے، کچھ نہیں۔ قید خانے میں جیسے ٹھوس دیا تھا حجاج ابن یوسف نے نا۔ ایسی مصیبتیں شروع سے رہی ہیں۔ جب مولا علی کو حکومت ملی تو دکھائیے تاریخ کہ مولا کا کوئی بھی عاشق مولا کے دروازے پر گیا ہو اور اس نے کہا کہ یا علی، ہم نے تو آپ کا بڑا ساتھ دیا تھا، اب حکومت آپ کے ہاتھ آ گئی ہے، اب تو ہمیں کہیں کا گورنر اپوائنٹ کیجئے، اب تو ہمیں کوئی منصب دیجئے، اب تو کہیں کا کوئی خزانچی بنائیے، اب تو کسی جگہ کا داروغہ بنا دیجئے۔ کوئی گیا ہی نہیں، اس لیے کہ علی کے عشق نے اصحاب علی کو دنیا سے بے نیاز بنا دیا تھا۔ ایک صلوات پڑھیے گا آپ آواز دے۔ فرمایا آپ نے، کوئی نہیں گیا۔ میسا میں تمار گئے، مولا علی میسا میں تمار کی دکان پر کھجورے بیچ رہے ہیں، لیکن جب مولا کو حکومت ملی کوئی بھی نہیں گیا۔ مولا نے تنہا ایک لسٹ بنائی کہ ہم کس کس کو کہاں پر اپوائنٹ کریں گے۔ کسی نے ایک مرتبہ بھی تو یہ نہیں کہا مولا میرا تو نام ہے نہیں، آپ نے ان کا لکھا ہے، ان کا لکھا ہے، ان کا لکھا ہے، اور آپ نے میرا نہیں لکھا۔ آپ نے مولا یہ اچھی بات آپ نے نہیں کی، کتنی جگہ پر ہم نے آپ کا ساتھ دیا۔ اگر یہ جملے آپ کے نکل رہے ہیں اللہ کی راہ میں کام کرنے کے بعد، تو اس کا مطلب تھا کہ جو کچھ ہم نے کیا تھا وہ نفس پرستی میں کیا تھا، عبادت میں نہیں کیا تھا، کہ ہمیں کچھ چاہیے ہے۔ مولا علی نے لسٹ بنائی خود ہی۔ اب مالک اشتر کو بلایا، مالک دیکھو ان لوگوں کو گورنر بنا رہا ہوں میں۔ مالک اشتر سے گفتگو، مالک اشتر باہر نکلے۔ مولا علی کے ایک صحابی تھے عثمان ابن حنیف، نجیب بلاغہ میں دیکھیے گا،
خطبہ ہے مولا کا جو آپ نے عثمان ابن حنیف سے گفتگو کی ہے. خدا قسم نہج البلاغہ پڑھنے کی چیز ہے. تو مالک اشتر کو سب کو معلوم تھا کہ کون کون کہاں کہاں کا گورنر بنائیں گے. اور عثمان ابن حنیف بہت ہی غریب تھے. اب دیکھیں مولا کے صحابی ہیں, مولا کے ہاتھ حکومت آ گئی, ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ مولا کے دروازے پہ بیٹھے ملتے. وہ کہاں تھے؟ کھیتوں میں کھرپی لیے ہوئے پودے لگا رہے ہیں, بیج ڈال رہے ہیں, پانی لگا رہے ہیں. ادھر حال یہ ہوا کہ جناب مالک اشتر جب مولا علی کے گھر سے نکلے تو عثمان ابن حنیف کا بچہ چھوٹا سا تھا, اس کے جو پاؤں میں چپل تھی وہ اتنی پرانی تھی کہ اس ایک پیر کی چپل کا تسمہ ٹوٹا ہوا تھا. تو غربت کا عالم یہ تھا کہ عثمان ابن حنیف اس تسمے کو لگا نہیں پا رہے تھے, لگوا نہیں پا رہے تھے, اتنی غربت تھی. اور خود کھیتوں میں کام کر رہے ہیں. مالک اشتر نے کہا بیٹا بھتیجے جب ابا سے کہہ دینا کہ مولا نے انہیں گورنر بنا دیا. اب تو وہ بچہ خوش. غربت کے دن چھوٹی چھوٹی دیواریں کچی مکانوں میں رہ رہے ہیں. چچا مالک اشتر کہہ رہے ہیں, کوئی اور نہیں کہہ رہا ہے. بچہ جانتا تھا کہ مالک اشتر کی کیا شخصیت ہے. وہ اس نے جیسے ہی سنا کہ چچا نے یہ کہا کہ ابا کو گورنر بنا دیا گیا, اس کو معلوم تھا کہ میرے بابا جو ہیں وہ کھیتوں میں کام کر رہے ہیں. وہ جیسے بچے دوڑتے نہیں ہیں, وہ دوڑتا ہوا اور کبھی چپل ادھر ہو رہی ہے کبھی ادھر ہو رہی ہے اور دوڑتا چلا جا رہا ہے. ابا ابا بابا اے بابا. ہمارے عثمان ابن حنیف پیڑوں کے بیچ بیٹھے ہوئے اپنے کھرپی لیے کام کر رہے ہیں. اے بابا آپ کو مولا نے گورنر بنا دیا. اب سوچئے کسان ہیں, گورنر بنا دیا آپ کو. عثمان ابن حنیف نے کہا چپ کے بیٹھو, کیسی باتیں کرتے ہو, گورنر بنا دیا, ہم کو گورنر بنا دیا. چلو کام پہ چلو, گھر پہ جاؤ, کام اپنا کرو جا کر کے. ارے ابا چچا مالک اشتر کہہ رہے تھے کہ جا کر کے اپنے بابا سے کہہ دینا کہ مولا نے انہیں گورنر بنایا ہے. اچھا تم چلو گھر جاؤ, بہت بڑے گورنر آئے ہو. اچھا وہ بچہ مسکرا رہا تھا تو وہ یہ کہتا وہ گھر کی طرف چلا, ابا اب تو نئی چپل آ جائے گی. تو عثمان ابن حنیف نے کہا خاموش رہو, اگر علی نے بنایا ہے تو ہم ملکیت کے امین ہوں گے, ہم ملکیت کے چھیننے والے نہیں ہیں. یہ ذمہ داری علی نے ہم کو دی ہے, اس ذمہ داری کو ہمیں نبھانا ہوگا, نہ کہ عیش و آرام سے جینا ہوگا. جو حالات تمہارے ہیں وہی رہیں گے. یہ ہے. اور فرمایا آپ نے اسے کہتے عشق علی سے سرشار. یہ عہدوں کے پیچھے نہیں جاتے, یہ ہم کو مل جائے وہ ہم کو مل جائے, یہ ہم پالیں وہ پالنا. ارے آل رسول کا گھر ہے, یہ سب پراپرٹی ہے, اس میں جو آئے وہ کام کرے, جو آئے گا کام کرے گا, دھلائی صفائی ثواب ملے گا اس کو, مسجد میں چلے گئے. اور فرمایا آپ نے ایک مرتبہ اور بآواز بلند صلوات ارشاد. اب دیکھیے عزیزان محترم, کل صبر پر بات چل رہی تھی, صبر پر. تو ایک شخص جو تھا وہ مسجد کے دروازے پر بیٹھا ہوا تھا, بڑا مایوس. مولا علی جب مسجد میں داخل ہونے لگے کہنے خیریت تو, اتنے مایوس کیوں؟ کہا یا علی
میرے ماں باپ دونوں اس دنیا سے گزر گئے، اور ان کے فراق اور جدائی میں ہمارا عالم یہ ہے کہ بس اب ہم دیوانگی کی کگار پر بیٹھے ہوئے ہیں، دیوانگی کی کگار پر بیٹھے ہوئے ہیں۔ تو مولانا نے فرمایا تقوی اختیار کرو، صبر کرو، دو باتیں، تقوی اور صبر۔ اور دیکھو صبر کی مثال جسم پر موجود سر کسی ہے، اگر جسم پر سر نہیں تو جسم بیکار ہے، اسی طرح اگر تمہارے امور میں صبر نہیں تو سارے امور تباہ و برباد ہو جاتے ہیں۔ لہذا صبر کرنا سیکھو، صبر کرو۔ اب دیکھیے صبر کے 3 درجے ہیں، سنجھے گا غور سے، صبر کے کئی درجے ہیں؟ 3 درجے۔ اگر مصیبت پر شکوہ کیا، اگر مصیبت پر شکوہ نہیں کیا، مصیبت پر شکوہ نہیں کیا تو اس کا نام ہے توبہ۔ جیسے لوگ جو ہیں وہ شکوہ کرنے لگتے ہیں، اے پروردگار تو نے یہ کیا کر دیا، اے میرے مالک ہم تو تیرے اچھے بندوں میں سے تھے، کوشش کرتے ہیں نیک کام کریں، یہ تو نے میرے ساتھ کیا کیا۔ اور اگر کسی نے شکوہ کیا تو اس کے مصائب اور پریشانی اور پرابلمز میں اضافہ ہوتا ہے۔ اس بات کو ذہن میں بٹھا لیے گا، میں بالکل جمی بھی بات کہہ رہا ہوں آپ سے، اور معصوم کی حدیث کی روشنی میں کہہ رہا ہوں۔ جو شکوہ نہ کرے مصیبت پر اس کا نام ہے توبہ۔ جو مصائب میں تقدیر الہی پر راضی برضا رہے اس کا نام ہے زہد، اس کا نام ہے زہد۔ تقدیر الہی جو ہے، جو تقدیر الہی جاری ہو گئی اس پر راضی، جو میرے معبود نے کیا ٹھیک ہے، میں تیری رضا پر راضی ہوں، جس کو امام حسین صاحب نے کہا تھا رضن بقضائک، ہم تیری رضا پر راضی ہیں، اس کا نام ہے زہد۔ جو ہر حالت کو خیر میں دیکھے، ہر حالت کو خیر میں دیکھے، نیکی میں دیکھے، اور یہ سوچے کہ جو حالت ہے وہ میرے خدا کی طرف سے ہے اور وہ خیر ہے، اس ذات کا نام، اس چیز کا نام ہے صبر، اس چیز کا نام ہے صبر۔ جو اللہ کی طرف منسوب کرتے ہوئے ہر کیفیت کو خیر میں دیکھے، لطف الہی میں دیکھے۔ یہی وجہ ہے کہ جب شہزادی زینب یزید کے دربار میں گئی ہیں، یا ابن زیاد کے دربار کی بات ہے، کوفہ اور شام میں، تو اس نے ظالم نے کہا زینب دیکھا خدا نے تمہارے بھائی کے ساتھ کیسا سلوک کیا؟ تو شہزادی نے فرمایا ما رأیت الا جمیلا، ہم نے اس کے فیصلے میں سوائے خیر کے کچھ نہیں دیکھا۔ صلوات بر محمد آل محمد۔ ایک مرتبہ اور باواز بلند صاحب، آ رہی بات سمجھ میں؟ یہ ہے صبر، اس کو صبر کہتے ہیں۔ اب دیکھیے صبر جو ہے
وہ بہت میٹھا پھل دیتا ہے، یہ سمجھ لیجیے۔ اگر انسان لیکن انسان جو ہے وہ عجلت پسند ہے، ہر چیز میں جلدی کرنے لگتا ہے۔ صبر کرو، میٹھا پھل ملے گا۔ ایک مرتبہ نوشروان عادل ایک بستی سے گزرا، گاؤں سے۔ اس نے دیکھا کہ ایک بوڑھا شخص ہے، وہ پشت کے اوپر گٹریوں کا بار رکھے ہوئے چلا آ رہا ہے اور پسینے میں شرابور۔ اس کو دیکھ کے تکلیف ہوئی کہ اتنا بوڑھا انسان لکڑیوں کا گٹھر پشت پر رکھا چلا آ رہا ہے۔ نوشروان عادل فوراً پہنچا، بھائی اتنے بڑھاپے میں تم کام کیوں کر رہے ہو؟ تو اس نے کہا کہ میں نہ کروں تو پھر کون کرے گا؟ میری 4 بیٹیاں ہیں اور میرا کوئی بیٹا ہے ہی نہیں۔ میں دن بھر لکڑی کاٹتا ہوں، اس کو بیچتا ہوں تو گھر میں میرے کھانا بنتا ہے۔ نوشروان عادل سوچنے لگا، اس نے کہا یہ جتنی بھی ٹیریٹری ہے، جتنی بھی دیکھ رہے ہو تمہاری بستی ہے، اس کا جو ریونیو کلیکشن آتا ہے، لگان آتا ہے، جس کو ہم سمجھا دیں، اس زمانے میں جو بھی ٹیکس رہا ہو وہ سب تمہارا، اس کو تم لے لو۔ اب اس زمانے میں وہ پوری بستی کا ٹیکس لینے لگا، سب اس کو ملنے لگا۔ چند دنوں میں اس کا قصر تعمیر ہو گیا۔ اب نوکر چاکر، بہترین کھانے، بہترین، سمجھے آپ، ٹھاٹ باٹ سب کچھ۔ اور وہ بیمار بھی تھے اور بیماری میں کام کر رہا تھا بیچارہ۔ ان کا بالکل نقشے بدل گئے۔ ایک مرتبہ پھر نوشروان عادل کا ادھری سے گزر ہوا، اس کو یاد آ گیا کہ یہاں کے اوپر ایک بوڑھا ملا تھا ہم کو اور ہم نے یہ بستی اسی کو دی تھی، چلو اس کی خیریت معلوم کریں۔ نوشروان عادل وہاں پہنچا۔ اب جو گیٹ پر گیا تو وہاں پر تو سیکیورٹی گارڈز لگے ہوئے تھے۔ اب یہ اپنے گئے ہوں گے، پیدل گئے یا 2-4 لوگوں کے ساتھ ایک عام انسان کی طرح گئے۔ انہوں نے کہا کہ بھائی ابھی انٹری نہیں مل پائے گی آپ کو، ابھی سر جو ہیں وہ سو رہے ہیں، سر جو ہیں ابھی سو رہے ہیں اور کچھ طبیعت ناساز ہے۔ طبیعت کیا ناساز ہو گئی؟ ارے وہ کل چند بوندیں پانی کی پڑ گئی تھیں سر پر، تو اس سے تھوڑی چھینکیں ویکیں آ گئی ہیں، چھینکیں آ گئی ہیں، تو لہذا ابھی وہ ملاقات نہیں کر رہے۔ نوشروان عادل نے کہا اچھا جاؤ اور ان سے یہ کہہ دینا کہ نوشروان عادل آیا۔ وہ جا کے خبر دیا رہے، اس نے کہا جلدی بلاؤ بھائی، ان کو جلدی بلاؤ۔ دیکھا وہاں، مطلب ہم آج کی زبان میں کہہ رہے ہیں، اے سی ویسی لگا ہوا، سمجھے آپ، گدے ودے پڑے ہوئے، بہترین بیڈ، خادم لگے ہوئے، کئی رنگ کے شربت رکھے ہوئے، اور سرکار تکیے پر سر رکھے ہوئے اور پیر پھیلائے ہوئے لیٹے ہوئے۔ اب نوشروان عادل نے کہا کہ بھائی تمہاری جب ہم سے پہلی ملاقات ہوئی تھی تو تم تو بڑے پریشان تھے اور تم بیماری کے حالت میں بھی کام کرنے کے لیے جاتے تھے اور لکڑیوں کا گٹھرا اٹھائے ہوئے تھے، اور آج تمہارے سر پر 2 بوندیں پڑ گئی ہیں تو تم اپنے حجرے سے باہر نکل نہیں رہے ہو۔ اب اس کا جواب سنیے جو صبر پر تھا۔
اس نے جناب نوشروان عادل جو تھا اس کی اس حرکت مسکرا رہا تھا، تو کہنے لگے وہ، ارے بادشاہ، جب مصیبت کے دنوں میں صبر کیا جاتا ہے تو راحت کے دنوں میں ایسے ہی آرام ہوتا ہے۔ صلو علی محمد آل محمد۔ اے نوشیروان، تم اس وقت کا آرام دیکھ رہے ہو، اس وقت کا ہماری محنت نہیں دیکھ رہے۔ ہم نے اتنے دن صبر کیا تھا، جس کا پھل مجھے ملا ہے، اب راحت سے تو رہنے دو، اب تو ٹھاٹ مار لینے دو۔ تو مسکراتا ہوا نوشیروان عادل نکلا، ٹھیک ہے بھائی، بات تو صحیح ہے۔ تو دیکھیے صبر کا پھل کیسا ہوتا ہے؟ میٹھا ہوتا ہے۔ کسی شخص نے کہا کہ یا علی، یہ بتائیے کہ کون سی چیز واجب ہے اور کون سی چیز زیادہ واجب ہے؟ کون سی چیز عجیب ہے اور کون سی چیز زیادہ عجیب ہے؟ کون سی چیز مشکل ہے، کون سی چیز زیادہ مشکل ہے؟ کون سی چیز زیادہ مشکل ہے؟ بتائیے یا علی، یا علی بتائیے۔ اور کون سی چیز قریب ہے اور کون سی چیز زیادہ قریب ہے؟ 4 باتیں پوچھی۔ اب دیکھیں یہاں کے اوپر یہ بات ہم نے رکھی ہے، آپ لوگ سوچ بھی نہیں پا رہے ہوں گے۔ ارے ہم خود ہی نہیں سوچ پا رہے ہیں تو آپ کیا سوچیں گے، جبکہ ہم تو پڑھ کے آ رہے ہیں۔ ایسے ایسے سوال ہوتے تھے۔ تو کہا کہ دیکھو، جو چیز واجب ہے اس چیز کا نام ہے توبہ۔ توبہ کر لو اپنی زندگی میں تاکہ اپنے نفس کو بچا لے جاؤ۔ اور جو چیز زیادہ واجب ہے وہ ہے ترک گناہ۔ گناہ کو ترک کر دو۔ ارے اگر توبہ نہیں کر پا رہے ہو تو گناہ تو نہ کرو۔ تو اس توبہ سے زیادہ واجب ہے ترک گناہ، گناہ نہ کرنا۔ کہا کہ وہ چیز جو زیادہ عجیب ہے اور کون سی چیز زیادہ عجیب ہے؟ تو آپ نے فرمایا کہ گردش زمانہ عجیب ہے۔ 2 منٹ میں چینج آتا پوری زندگی میں۔ رئیس سے فقیر ہو گئے اور فقیر سے غنی ہو گئے 2 منٹ۔ جناب یونس خالی بگڑ کے چلے گئے تھے، مچھلی کے پیٹ میں جانا پڑ گیا۔ تم نے امت کو چھوڑا کیسے؟ بگڑ گئے تھے کہ عذاب کیوں نہ آیا، ہے نا؟ کہا کہ روزگار زمانہ عجیب ہے، لیکن اس روزگار زمانہ سے غفلت میں رہنا یہ زیادہ عجیب ہے۔ یعنی اپنے سامنے سب کچھ دیکھ رہے ہو کہ کیا کیا ہو رہا ہے، اس کے باوجود بھی غافل ہو۔ دیکھ رہے ہو کہ ہمارے بعد کوئی اب سورہ فاتحہ پڑھنے والا بھی نہیں ہے، اس کے باوجود بھی نہیں بھیج رہے ہو کہ وہاں انویسٹمنٹ کر دو۔ ارے بھیجو، اپنے سامنے بھیج دو تو مطمئن تو ہو، جو بھیج دو گے وہاں بینک میں تمہیں مل جائے گا، الہی بینک میں۔ یہ بھیجا، مسکین کی مدد کی، یتیم کی مدد کی، بیوہ کو گھر دلایا، پریشان کی پریشانی دور کی، بیمار کا علاج کرایا، سب اکاؤنٹ میں سیو۔
ہے نا. اب جو آپ گئے تو اپنے اے ٹی ایم ڈالا, اے ٹی ایم گئے, اپنا کارڈ ڈالا, جتنا چاہیے نکال لیجئے, کیش نکل رہا ہے, اور وہ کبھی ختم ہی نہیں ہونا ہے, کبھی ختم ہی نہیں ہونا ہے. اور جب یہاں جمع کر رہے ہیں, جمع کرتے کرتے چلے گئے, لڑکے لگ گئے بٹوارے میں, آئزہ بھی بٹوارے میں, بھول گئے مال ان کا بٹوارہ کر لے گئے رشتہ دار. اس پر حدیث ہے, یہ میں یوں ہی نہیں کہہ رہا ہوں, سمجھے آپ. اب بٹوارہ ہو گیا, اب آپ کے مال کی قدردانی کون کرے گا؟ کھاؤ پیو. کوئی گھومنے جا رہا ہے, ان کا ہالینڈ جائیں گے, کوئی کا پولینڈ جائیں گے, کسی نے کہا کہ بھائی ایسا ہے کہ اچھا والا کوئی بڑا پردے کا تھا, بڑا اسکرین جس کا ہو وہ لے لو, ٹی وی. بچوں کو تھوڑا تکلیف ہوتی ہے تو بڑا والا لے لے, تو پیسہ ہے ہی, چچا کا پیسہ آ گیا ہے, اب اس پر چل رہا ہے سب اپنا. وہاں چچا بھگت رہے, یہاں سب سیریل دیکھ رہے ہیں, وہاں چچا کے کیا ہو رہا ہے, تازیانے برس رہا ہے. یہاں بھی چچا گھاٹے میں, پوری زندگی گزر گئی, اور وہاں میں منہ بیوی نے کیا کیا, کہا بھائی چلو وہ گئے, سن زیادہ ہو گیا تھا, شادی کر لیتے ہیں, وہ بھی گئے, بیوی بھی گئی. یہ مولا علی نے قبرستان سے گزر رہے تھے تو آپ نے ارشاد فرمایا, اے اہل قبور سنو, جو تم نے مال جمع کیا تھا اس کا بٹوارہ ہو گیا, جو تمہارا مکان تھا اس پر غیر آ کر بس گئے, جو تمہاری زوجہ تھی وہ دوسرے کے نکاح میں چلی گئی. یہ تمہارا حال ہے اس دنیا کا. اب بتاؤ تم آخرت میں تمہیں کیا ملا؟ آخرت کی تم سناؤ, دنیا کی ہم نے سنا دی, آخرت کی تم بتاؤ, سناؤ آخرت کی. اب مولا علی کہہ رہے ہیں دنیا کی ہم نے تمہیں بتا دی, خبر دے دی, تمہارے بعد یہاں کیا ہوا, تمہارے مال کا, تمہاری زوجہ نے کیا کیا, تمہارے مال کا کیا ہوا, تمہارے گھر کا کیا ہوا, ہم نے بتا دیا. اب تم بتاؤ وہاں آخرت میں ہو, تم بتاؤ تم پر کیا بیت رہی ہے. کتنی نصیحت آمیز جملہ ہے, اور فرمایا آپ نے. اب کیا بتائیں, اسی لیے کہا مولا نے کہا جو بھیجنا ہو اپنے سامنے, بھروسہ نہیں. بہت سے لوگ مستطیع ہو جاتے ہیں, حج ہی نہیں کرتے. ارے وہ اگلے سال آپ کی تھوڑا سا بزنس تیز ہے. ارے بھیا تیز ہے, اگر آپ تیزی سے چلے گئے تو واپس آپ کو کون لائے گا؟ بزنس تو واپس آ جائے گا, آپ واپس آئیں گے؟ وہاں سے تو واپسی آئی نہیں, ریٹرن ٹکٹ تو ادھر کا ہے نہیں. بھائی یہاں سے تو آپ ریٹرن ٹکٹ بنائے گئے, بامبے گئے, ارے بھائی 2 ٹکٹ بنا دیے, ایک جانے کا بھی اور ایک واپسی کا بھی. وہاں کی جو فلائٹ گئی تو انہوں نے کہا ریٹرن نہیں بنتا یہاں, بس اب آپ یہیں آ گئے. تب جو کچھ ہے وہ اپنے سامنے بھیج دو. کہا کہ عجیب کیا چیز ہے؟ گردش زمانہ. عجیب سے بھی زیادہ عجیب تر چیز کیا ہے؟ ایسی گردش زمانہ سے غافل رہنا. پھر کہا کہ مولا سب سے مولا مشکل کیا ہے اور زیادہ مشکل کیا ہے؟ مولا نے کہا کہ صبر کرنا مشکل ہے, اور صبر کا اجر ضائع کر دینا اس سے بھی زیادہ مشکل ہے. مثلاً کوئی مصیبت پڑی تو اگر صبر کیا تو بھی اس کا اجر ہے. کیا آپ عمدہ بات مولا علی نے کہی ہے. ایک شخص جو تھا وہ اپنے عزیز کے اوپر رو رہا تھا, ماں یا باپ دنیا سے گزر گئے تھے. تو مولا نے کہا کہ کیوں رونے سے کوئی فائدہ نہیں ہے, ٹھیک ہے رونا, تم پر جو ہے وہ
ایک فطرت انسانی ہے، لیکن اس طرح مت رو کہ شکوے کی کیفیت پیدا ہو جائے، اس لیے کہ قضا و قدر جاری ہو چکی، تمہارے اختیار میں کچھ ہے نہیں کہ تم اس کو واپس لے آؤ۔ بھائی جس کے ماں باپ چلے گئے دنیا سے، باپ چلا گیا، ماں چلی گئی، کسی میں ہمت ہے جو واپس لے آئے؟ تو مولا کہہ رہے قضا و قدر الہی تو جاری ہو چکا، تمہارے اختیار میں کچھ ہے نہیں، تو لہذا رحمت الہی کے سائے میں آنے کے لیے صبر کرو، شکوہ نہ کرنا، ورنہ سختی بڑھا دی جائے گی اور تم کچھ کر نہ پاؤ گے، تم کچھ کر نہیں پاؤ گے۔ تو مولا نے کہا کہ دیکھو یہ ہے صبر مشکل، اور صبر کا اجر ضائع کر دینا اس سے بھی زیادہ مشکل۔ اس کے بعد چوتھا کیا تھا؟ مولا کون سی چیز ہے وہ کہ جو قریب ہے، اور کون سی چیز ہے وہ کہ جو اس سے بھی زیادہ قریب ہے؟ تو مولا نے کہا کہ جس چیز کے ملنے کی امید ہوتی ہے وہ امید انسان سے قریب ہوتی ہے، لیکن موت اس امید سے بھی زیادہ قریب ہوتی ہے۔ اب اس کا میں اگزامپل دے دوں آپ خدمت میں۔ شداد نے جنت بنائی، جنت بنا لوں گا، ہمیں پالی تیری جنت میں جانا ہی نہیں ہے، جنت بناتے رہے، اور واقعی جیسی جنت بنائی شداد نے ایسی کوئی بنا نہ پایا، اس کی تعریف کی گئی ہے کہ بہترین جنت بنائی تھی اس نے۔ دیکھیے اس کی امید کیا تھی کہ ہم جنت بنا لے جائیں گے اور پھر اس میں ہم قیام کریں گے، امید تھی۔ لیکن مولا نے کیا کہا کہ موت امید سے بھی زیادہ قریب ہے، ایک قدم بھی تو جنت میں نہ رکھ سکا کہ موت نے دبوچ لیا، تو امید سے زیادہ کیا چیز قریب تھی؟ موت۔ خدا کی قسم یہ جوابات آپ کو نہیں مل پائیں گے، اور یہ بڑے نصیحت آمیز جملے ہیں مولا کے، اس کو ذہن میں بسائیے، سمجھے آپ؟ خالی واہ واہ سے کام نہ چلائیے میرے بھائی، واہ واہ کیجئے، میں یہ نہیں کہتا ہوں، لیکن جب مجلس سن کر کے آپ جائیں گے تو آپ کم از کم یہ بیان تو کر سکیں گے کہ مولانا نے کیا پڑھا۔ ایسی مجلس سے کیا فائدہ ہے کہ مانوا پڑھ سب کچھ دیا گیا اور اس کے بعد سمجھ میں کچھ نہیں آیا، کہ پڑھی بہت عمدہ تھی لیکن سمجھ میں کچھ نہ آئی۔ بس عزیزان، ابھی علم بھی اٹھنا ہے، اور آج آپ حضرات دل کھول کر ماتم بھی کریں گے، تو آپ لوگ تیسری ڈیوڑ کے بعد ہم زیارت پڑھائیں گے، 3 ڈیوڑیں آپ لوگ اٹھائیں گے، ایک بار اٹھائیں گے پھر رکیں گے، تو ہم کاؤنٹ کریں گے، ایک بار ہوئی، پھر اٹھائیں گے پھر رکیں گے، آئیں گے، میں سمجھوں گا 2 بار، پھر آپ اٹھائیں گے پھر آپ نیچے آئیں گے، ٹھیک ہے نا؟ اور تیسری مرتبہ پہ ہم زیارت پڑھا دیں گے۔ اب اس ڈیوڑ کو آپ چاہے جتنی دیر تک آپ اٹھاتے رہیں، ایک ڈیوڑ کو آپ 25 منٹ اٹھاتے رہیں، کوئی میٹر نہیں ہے، لیکن جیسے ہی آپ کی ڈیوڑ نیچے کی طرف آئے گی ہم ایک کاؤنٹ کر لیں گے، ٹھیک ہے نا؟ تو یہ نہ رہے کہ بھائی ماتم نہیں ہو سکا، ماتم آپ لوگ خوب دل کھول کریے ماشاءاللہ سے، تیسری ڈیوڑ کے بعد ہم زیارت انشاءاللہ پڑھائیں گے۔ بس عزیزان محترم، آج محرم کی 8 تاریخ ہے، علم آقا عباس، پرچم حسینی، یہ پرچم حسین ہے، اور یہ پرچم آقا حسین نے آقا عباس کو دیا تھا۔ لشکر کا پرچم جس کو دیا جاتا تھا وہ لشکر کا سب سے شجاع انسان ہوتا تھا، یہ سمجھ لیجیے آپ۔
ارے آقا عباس تمنا علی کا نام ہے. مولا کائنات نے جناب عقیل سے کیا کہا تھا؟ عقیل میں چاہتا ہوں کہ ایک ایسے گھرانے میں شادی کروں، شجاع گھرانے میں، کہ جس سے مجھے ایک شجاع بیٹا حاصل ہو، جو میری طرف سے کربلا میں میرے حسین کے کام آئے، میرے حسین کے کام آئے. تو حسین نے عباس کو کس کے لیے مانگا ہے؟ آقا علی نے عباس کو کس کے لیے مانگا؟ حسین کے لیے. یہی وجہ ہے کہ جب مولا وصیتیں کر رہے تھے اور مولا آخری وقت میں امام علی علیہ السلام ایک ایک کا ہاتھ آقا حسن کے ہاتھ میں دیتے جا رہے تھے، تو ایک مرتبہ سسکیوں کی آواز آپ نے سنی. مولا علی آواز دیتے کون ہے؟ کہ ابھی علی زندہ ہے اور رو رہا ہے. تو ام البنین سامنے آئیں، ہاتھوں کو جوڑا، کہا آقا میرا عباس رو رہا ہے. کہا میرا عباس کیوں رو رہا ہے؟ کہا کہ عباس کہہ رہا ہے کہ بابا نے سب کا ہاتھ بڑے آقا حسن کے ہاتھ میں دیا ہے، لیکن ہمیں سپرد نہیں کیا کسی کے. بس مولا علی کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، زمین کربلا دکھائی دینے لگی، سامنے زمین کربلا دکھ رہی تھی علی کے. ایک مرتبہ آواز دی ام البنین سے، فرماتے ہیں ام البنین میرے بیٹے حسین کو بلاؤ اور میرے لال عباس کو آواز دو. بس جیسے ہی کہا دونوں آپ کے لال دوڑتے ہوئے آئے. بابا کیا فرماتے ہیں؟ ایک طرف آقا حسین کھڑے، دوسری طرف آقا عباس کھڑے. مولا علی نے حسین کا چہرہ دیکھا، پھر آقا عباس کا چہرہ دیکھا، آنکھوں میں آنسو کے دھاریں بہ رہی ہیں. مرتبہ کہتے ہیں آقا عباس سے مخاطب ہو کر، عباس جانتے ہو ہم نے تمہیں کس کے لیے مانگا ہے؟ عباس جانتے ہو کہ تمہارا مقصد حیات کیا ہے؟ عباس ہم نے تم کو حسین کے لیے مانگا ہے. ایک مرتبہ آقا عباس کا ہاتھ لیا اور حسین کے حوالے کیا، اور پھر ہاتھوں کی ترتیب بدل دی. حسین کا ہاتھ لیا، آقا عباس کے ہاتھ میں دیا. اب دیکھیے علی گویا ہوئے، اب فرماتے ہیں عباس کربلا میں میرے حسین کا خیال رکھنا. یہی وجہ ہے کہ آقا عباس کا جو خیمہ تھا وہ سب سے آگے تھا، سب سے آگے. اور آقا عباس اسی طرح حسین کے سائے کی طرح چلتے تھے جس طرح مولا کائنات رسول کریم کے ساتھ چلتے تھے، بالکل سائے کی طرح. اور غلاموں کی طرح چلتے تھے، بالکل غلاموں کی طرح. زمین کربلا سے لاشوں پر لاشیں آ رہے ہیں، دونوں بھائی لاشیں اٹھا رہے ہیں. قاسم کے لاشے پر کبھی جا رہے ہیں، کبھی آن محمد کے لاشیں لا رہے ہیں، کبھی حبیب ابن مظاہر کے سرانے رو رہے ہیں، کبھی مسلم ابن اوسجا کے پاس آنسو بہا رہے ہیں، ننھے بچوں کے پاس، اور کبھی خیمے کے پاس آ کر کے بیویوں کو سہارا دے رہے ہیں، بیویوں کو سہارا دے رہے ہیں. ہاں عزاداروں، ایک مرتبہ بچے صدائے العطش بلند کر رہے تھے. آقا عباس ہاتھوں کو جوڑ کر کے مولا حسین کے پاس آئے، کہا مولا کب تک صبر کا امتحان دوں میں؟ اے آقا اب عباس کے اوپر زندگی تنگ ہو رہی ہے، گود کے پالے، ارے ان کے جنازے عباس نے اٹھا لیے،
علی اکبر کا جنازہ ہم نے اپنے ہاتھوں سے اٹھایا، قاسم کا لاشا اٹھایا، روئے، آن محمد کا لاشے لائے ہیں، اب زندگی تنگ ہو گئی، اجازت دیجئے۔ حسین کہتے ہیں کہ عباس یہ تم آواز صدائے الاتش سن رہے ہو؟ کہا کہ ہاں ہاں مولا سن رہا ہوں۔ کہا کس کی ہے یہ آوازیں، کس کی ہیں؟ کہا کہ مولا یہ آوازیں ننھے ننھے پیاسے بچوں کی ہیں۔ کہا عباس ان کے لیے پانی کا انتظام کر دو۔ دیکھیے جب بھی کہیں گھر میں مجلس کیجئے، کہیں کیجئے، اور دعا کیجئے کہ شاہجہاں پور میں آپ حضرات جگہ جگہ سبیلے لگائیں، وہ وقت جلد آئے۔ آپ لوگ سب متحد ہوئیے، کمیٹی کے ممبر بننے کی کوشش نہ کیجئے، متحد ہو کر کے حسینی بننے کی کوشش کیجئے۔ سب لوگ کمیٹی کے ساتھ جڑیں، سبھی ممبر ہیں، سبھی مولا کے حسینی ہیں، اور جڑ کر کے سبیلے لگائیے انشاءاللہ۔ جب اجازت مل جائے، جو بھی طریقہ ہے یہاں پر، اس طریقے کو اپناتے ہوئے بہت ثواب عزاداروں۔ ہاں حسین نے کہا جاؤ جا کر پانی کا انتظام کر دو۔ عزاداروں اب آقا عباس نے علم میں سوکھی ہوئی مشک باندھی۔ جیسے ہی سکینہ کو معلوم ہوا کہ میرا چچا میدان میں جا رہا ہے، تو ایک مرتبہ آقا عباس مشک سکینہ باندھ رہے تھے علم میں مشک سکینہ باندھ رہے تھے، تو آقا عباس کو ایسا لگا کہ جیسے کسی نے ردا پکڑ لی ہو۔ اب جو آقا عباس نے جھک کر دیکھا تو کیا دیکھتے ہیں؟ 4 سالہ بھتیجی سکینہ چچا سے کہہ رہی تھی، اے چچا ارے کیا آپ بھی مرنے جا رہے ہیں؟ اے چچا علی اکبر گئے تو واپس نہ آئے، اے چچا بھیا قاسم گئے تو پلٹ کر نہیں آئے، ارے آن محمد گئے تو لاشیں آئے۔ آقا عباس نے گود میں اٹھا لیا اور کہتے ہیں سکینہ ہم جنگ کرنے نہیں جا رہے، پانی لینے جا رہے ہیں۔ ارے جناب عباس کی شجاعت عرب و عجم میں مشہور تھی، لہذا جیسی شہزادی سکینہ نے سنا کہ میرا چچا پانی لینے جا رہا ہے، تو وہ بچے جو صدائے الاتش بلند کر رہے تھے ان کے بعد جا کر کہتی ہیں اے بچوں ٹھہر جاؤ، ارے میرا چچا پانی لینے جا رہا ہے، اب پانی آ جائے گا، ہم سب کے سب سیراب ہوں گے، اب صدائے الاتش بلند نہ کرنا۔ باداداروں ننھی سی بچی نہ بچوں کے حلقے میں کھڑی ہوئی ہے، اور آقا عباس علم لیے ہوئے، سکینہ کی اور بچوں کی نگاہیں علم پر تھیں۔ ادھر آقا عباس فرات میں گئے، پانی کو بھرا، لے کر چلے، دشمن نے وار کیا، آقا عباس کا علم جھکا، یعنی کہ جب دائنا بازو کٹ گیا تو علم جھکا، تو فوراً بائیں بازو سے بائیں ہاتھ سے آپ نے علم کو روکا، بائیں حملہ ہوا۔ پوری کوشش کر رہے تھے آقا کہ مشک سکینہ چھدنے نہ پائے اور علم گرنے نہ پائے، کیونکہ آقا بات جان رہے تھے کہ ننھے بچوں اور سکینہ کی نظریں ہمارے علم پر لگی ہوئی ہے، اگر ہمارا علم زمین بوس ہو گیا سکینہ کا دل ٹوٹ جائے گا، لہذا علم کو گرنے نہیں دینا چاہتے تھے۔ جب گرز لگا ہے تو آقا کا کہ ہاتھ سے علم چھوٹ گیا، لیکن تب بھی دانتوں کو مشک سے پکڑے ہوئے تھے۔ ہاں ایک تیر آیا، مشک کو چھیدتا ہوا نکل گیا، سارا پانی بہ گیا۔ بادادارو ایک مرتبہ آواز دی آقا نے کہ اے آقا ارے میرا آخری سلام قبول کیجئے۔ جانتے ہیں آقا حسین نے 2 جگہ مرثیہ پڑھا ہے، 3 جگہ، ایک جناب قاسم کے سرانے پڑھا، اے بیٹا قاسم
کتنا شاق ہے تمہارے چچا پر کہ چچا کو تم مدد کے لیے پکارو اور چچا تمہاری مدد کو نہ پہنچ سکے۔ اور ایک مرثیہ علی اکبر کے سرانے پڑا، بیٹا علی اکبر، ارے تمہارے بابا کی آنکھوں سے کچھ دکھتا نہیں ہے، اے علی اکبر آواز دو بیٹے تاکہ ہم تم تک اپنے کو پہنچا دیں۔ اور ایک مرثیہ پڑھتے ہوئے پہنچے ہیں آقا عباس کے پاس، اے عباس تمہارے مرنے سے میری کمر ٹوٹ گئی۔ بھائی یاد رکھیے گا کہ بھائی بھائی کے لیے ریڑھ کی ہڈی کی طرح ہوتا ہے، لہذا بھائیوں کو چاہیے کہ اپنا نفاق ختم کر دے، طاقت ہوتے ہیں بھائی۔ حسین نے کیا کہا، اے بھیا عباس تمہارے مرنے سے کمر ٹوٹ گئی، ہائے میرا حسین کتنا غریب تھا کہ علی اکبر کے ذریعے علی اکبر گئے تو آنکھوں کی روشنی چلی گئی، عباس زمین کربلا پر گرے تو کمر ٹوٹ گئی۔ ایک مرتبہ سرانے پہنچے، ہاں اپنی ردا سے آقا عباس کے آنکھوں سے خون صاف کیا، آنکھ میں ایک تیر پیوست تھا، اس تیر کو نکالا۔ آقا عباس نے جب پیدا ہوئے تھے تو سب سے پہلی زیارت حسین کی تھی، اور اب کہتے ہیں کہ مولا اس زندگی کی آخری سانس میں بھی ہم چاہتے ہیں کہ آپ کی زیارت کر کے اس دنیا سے جائیں۔ آقا عباس نے اپنی وصیتیں کی کہ ہمارا لاشا خیمے میں نہ لے جائیے گا، ہمیں سکینہ سے بڑی شرم آ رہی ہے، ہمیں سکینہ سے بڑی شرم آتی ہے۔ ہاں عزادارو، آقا ایک مرتبہ آقا عباس بار بار آقا کہہ کے پکار رہے تھے، ایک مرتبہ حسین نے اپنا رخسار آقا عباس کے رخسار پر رکھا، پیشانی کو چوما، دونوں رخساروں کو بوسہ دے رہے تھے، کٹے ہوئے بازوؤں کو دیکھ رہے تھے، اور پر فرماتے ہیں بھائی عباس ارے زندگی میری ہو گئی، ارے اب میرا آخری وقت آ گیا، تم آگے جا رہے ہو ہم تمہارے پیچھے آ رہے ہیں۔ ارے یہ کان ترس رہے ہیں، ایک مرتبہ بھائی کہہ کے پکار لو۔ اے عباس ہمیشہ آقا کہتے رہے، آج بھائی کہہ دو۔ آقا عباس کہتے ہیں کہ مولا میری ماں نے کہا تھا دیکھو یہ تمہارے شہزادے ہیں اور یہ شہزادیاں ہیں، ان کے تم ہمیشہ غلام بن کر کے رہنا، اپنے کو بھائی نہ کہنا۔ کہا کہ ماں نے کہا تھا تو ماں سے اجازت لے لو، لیکن تمہارا امام وقت چاہتا یہ ہے کہ زخد بھائی کہہ کے پکارو۔ حسین نے اشارہ کیا زمین کربلا کی طرف، زمین کربلا بلند ہوئی، کہا کہ عباس نیچے کی جانب دیکھو۔ اب جو آقا عباس نے دیکھا تو کیا دیکھتی ہیں کہ ام البنین جنت البقیع میں بیٹھی ہوئی قبر فاطمہ کا نشان بنا رہی ہیں اور روتی جا رہی ہیں، اور روتی جا رہی ہیں، گریہ کرتی جا رہی ہیں۔ کہا کہ عباس ماں کو آواز دو، ایک مرتبہ آواز دی، اماں ارے آخری سلام۔ ارے ماں اپنے اولاد کی، اپنے بیٹے کی آواز کو پہچانتی ہے نا، حساس ہوتی ہے ماں۔ ارے ایک مرتبہ چاروں طرف گھوم گھوم کر دیکھتے لگی ام البنین، پریشان ہو گئی، کیا میرا بیٹا مدینے میں آ گیا؟ ارے کیا باپ نے حسین کا ساتھ چھوڑ دیا؟ یہ تو میرے عباس کی آواز ہے۔ چاروں طرف دیکھ رہی تھی۔ ایک مرتبہ حسین کہتے ہیں اے مادر گرامی ذرا نظر کو اوپر کیجئے۔ اب جو ام البنین نے سر اٹھا کر دیکھا تو تیغیہ بل پڑ گیا۔ کہتے عباس ارے میرا آقا بیٹھا ہوا اور تم لیٹے ہوئے ہو۔ حسین کہتے ہیں اے مادر گرامی اب عباس اٹھ نہیں سکتا، اب عباس میرا اٹھ نہیں سکتا، میرے عباس کو اجازت دیجئے۔ کہا کہ اماں میرا آقا کہہ رہا ہے ایک مرتبہ بھائی کہہ دو۔ ام البنین تڑپ گئی، کہتی ہے عباس ارے قبل اس کے کہ
تمہاری روح قبض ان سری سے پرواز کرے، جلد آقا کا حکم کی تعمیل کرو۔ ایک مرتبہ عباس نے کہا اے بھیا آپ میرا سلام۔ حسین نے اپنی باہیں ڈال دی، اے میرے بھائی عباس اب زینب کی چادر کی حفاظت کون کرے گا؟ اب سکینہ کو تماشوں سے کون بچائے گا؟ اب مقدرات عصمت کے سروں سے حجاب کون محفوظ کرے گا؟ الا لعنت اللہ علی القوم الظالمین، سیعلم الذین ظلموا ای منقلب ینقلبون۔ یا سکینہ، یا سکینہ، یا عباس، یا سکینہ۔ قدم پہ آدم کو ستا رہے تھے، عباس کا نہ ہونا، عباس کا نہ ہونا، عباس کا نہ ہونا، زینب کے دل سے پوچھو کر وطن میں آنا، زینب کے دل سے پوچھو کر وطن میں آنا، زینب کے دل سے پوچھو۔ ایک دوسرے کو ظالم بتا رہے تھے، یہ ہے علی کی بیٹی، دکھا رہے تھے۔ ایک دوسرے کو ظالم نانا بتا رہے تھے، یہ ہے علی کی بیٹی، سب کو دکھا رہے تھے۔ باتوں سے منہ چھپانا، باتوں سے منہ چھپانا، باتوں سے منہ چھپانا، ادھر جا کے بنا شارٹ بنا لیے۔